یہ ایک ایسا سیاسی قتل تھا جس نے جدید تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ 4 نومبر 1995 کو جب الٹرا نیشنلسٹ یہودی ایگال امر نے اسحاق رابین کو 2 گولیاں مار کر قتل کیا تو یہ صرف ایک انسان کی ہلاکت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تصور کا خاتمہ تھا۔ یہ ایک تصور تھا جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دائمی امن کا تھا۔ اسحاق رابین ایک اسرائیلی سیاستدان اور فوجی جنرل تھے۔ انہوں نے اسرائیل کے 5ویں وزیر اعظم کے طور پر 2 دفعہ 1974 سے 1977 اور 1992 سے اپنے قتل 1995 تک خدمات انجام دیں۔ صرف 2 سال قبل اسحاق رابین نے بطور اسرائیلی وزیر اعظم فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ یاسر عرفات سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر اوسلو امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے نے ایک جانب تو کئی اسرائیلی اور فلسطینیوں کو امید کی جھلک دکھائی، وہیں دوسری جانب شدت پسند اسرائیلی اور حماس اس معاہدے کے شدید مخالف بن گئے۔ موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس وقت ان لوگوں کی قیادت کر رہے تھے جو اس امن معاہدے کے مخالف تھے۔ نیتن یاہو کی سربراہی میں اسحاق رابین کو فلسطینی علاقوں کا کنٹرول چھوڑنے پر رضامندی ظاہر کرنے پر معاف نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب حماس نے خود کش حملوں کا آغاز کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق یہ معاہدہ ایک ایسی ریاست کے آگے ہتھیار پھینکنے کے مترادف تھا جس کا وجود اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ 4 نومبر 1995 کے دن کو 28 سال بیت چکے ہیں۔ اس دن اسحاق رابین 1 لاکھ کے مجمع کے سامنے امن معاہدے کا دفاع کر رہے تھے۔ وہ ان کا آخری خطاب ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں 27 سال فوج میں رہا۔ میں اس وقت لڑا جب امن کا امکان نہیں تھا، لیکن اب یہ امید ہے اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان سب کے لیے جو یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ لوگوں کی اکثریت امن چاہتی ہے اور وہ امن کے لیے خطرات مول لینے کو تیار ہیں۔ مجمع نے شرلا شالوم کا گیت گانا شروع کیا جو امن کا گیت ہے۔ بعد میں اسحاق رابین کی جیب سے اسی گیت کے شعر ایک کاغذ پر درج ملے جو ان کے خون میں بھیگ چکا تھا۔ اسحاق رابین جیسے ہی سٹیج سے اترے، ایگال امر نے ان کی پیٹھ پر 2 گولیاں مار دیں، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے سے 3 ہفتے قبل ایک 19 سالہ نوجوان ٹی وی پر آیا۔ اس نے کہا کہ ہم اسحاق رابین کی گاڑی تک پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی ان تک بھی پہنچ جائیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا نام اتمار تھا، جو آج اسرائیل میں قومی سلامتی کا وزیر ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔